آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ نماز مغرب ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہماری اس نماز کو اور دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت کا جو کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس تحقیق جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہم دنیا کے اس سفر میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ تگ و دو میں ہے، کوشش میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور پھر کامیابی کا معیار ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ شاید مال و دولت کا حاصل ہو جانا، اچھا کاروبار کا مل جانا اور اچھا گھر بار بن جانا، یہی کامیابی ہے۔ ایک طالب علم وہ کامیابی اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں امتحانوں میں پاس ہو جاؤں تو کامیاب ہوں۔ ایک عام شخص، اس کو اچھی جاب، اچھا کاروبار، اچھا گھر بار اور رہنے کی زندگی کے لیے اچھی سہولیات مل جائیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ملنے کے بعد بھی انسان پرسکون نہیں ہوتا۔ جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال سے نواز دیا ہے، جن کے پاس بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی جائیداد ہے، بڑے کاروبار ہے، لیکن پھر بھی ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ وہ آگے سے آگے طلبگار رہتے ہیں، وہ آگے سے آگے کچھ اور حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے کہ جو انسان کو کسی بنیاد پر کھڑا ہی نہ کرے، اس کی خواہشات کو پورا ہی نہ کرے۔ یہ ہرس ہے، یہ مال کا مل جانا اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا، یہ ہرس ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ کامیابی ہے۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو، جس نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، جس جاب کو حاصل کرنے کے لیے، جس کاروبار کو چلانے کے لیے تم اپنی صلاحیتیں، کوششیں، محنتیں کر رہے ہو اور سمجھتے ہو یہ کامیابی ہے، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ تو یہی رہ جانے والا ہے۔ تو کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ انسان کے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایک مومن کامیاب ہو جائے؟ کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے تو ہماری کوشش ہے، اور اللہ خود فرما رہے جس نے انسان کو بنایا ہے، جو اللہ ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے انسان کی یہ صلاحیتیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ خوبصورتی، یہ دماغ کا سوچنا، یہ جسم کے اندر توانائیاں جس نے عطا کی ہیں، وہ تو رب کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ دنیا تم کما لو، دنیا کا مال حاصل کر لو، یہ تو کامیابی ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ فرماتے دھوکے کا سامان ہے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے خالق اور مالک، پھر تو بتا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کون سی ایسی کوالٹی ہونی چاہیے، کون سی ایسی صفات ہونی چاہیے کہ وہ ہمارے اندر آ جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں؟ تو اللہ رب العالمین سورۃ المومنون کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے۔ کامیاب کون ہے؟ جو مومن ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو مومن ہے، جس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، وہ اعمال سے اپنے ایمان کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ایمان کی وجہ سے نماز کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اذکار کی لذت کو محسوس کرتا ہے، تلاوت قرآن کی لذت کو محسوس کرتا ہے، اللہ کے ذکر کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ایمان کی وجہ سے انسان کو یہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔
اور اللہ فرماتے یہی مومن کامیاب ہے، قد افلح المومنون۔ اے بندو یہ کوالٹیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے جو اللہ نے اس آیت کی، اس سورت کے شروع میں چند آیات کے اندر بیان کی ہے۔ اور پہلی کوالٹی، پہلی صفت اللہ نے جو بیان کی ہے، تو یقیناً جو ہم معاشرے کے اندر نظر دوڑاتے ہیں تو جو لوگ کامیابی کے لیے ادھر ہاتھ مارتے ہیں، ادھر ٹانگ دوڑاتے ہیں، ادھر سوچ لڑاتے ہیں، ادھر نظریں اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر تگو دو میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بتائی ہوئی اس کامیابی سے دور ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی صفت مومن کے اندر یہ ہے، کامیاب ہونے کے لیے تمہارے اندر پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ تم نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابی، اپنی نماز کو اس طرح پڑھ کہ گویا یہ تیری آخری نماز ہے، یہ تیری آخری نماز ہے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تیرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ خیال تو ہونا چاہیے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیارے صحابی کو یہ وصیت کرنا کہ ایسے نماز پڑھ کے تیری آخری نماز ہے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہے یا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے الفاظ کتنے جامع الفاظ ہیں کہ اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ ابھی چند لمحوں کے بعد اسے موت آ جانی ہے، کسی کو موت کا پیغام آ جائے، اسے پتہ چل جائے کہ اسے موت آ جانی ہے اور اس کے لیے یہ چند وقت ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب کی تعریف کر لے، بڑائی کر لے، کبریائی کر لے، اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا گڑ گڑانا، اس کے الفاظ کی ادائیگی، اس کے دماغ کی ساری صلاحیتیں، سوچیں کس طرف مبنی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے پیارے صحابی کو ہر نماز کی یہی وصیت کی کہ تو ہر نماز اس طرح پڑھ کہ گویا تیری آخری نماز ہے اور تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ موت کا پیغام تو کسی کو معلوم نہیں کب آ جائے، لیکن اگر کسی کو معلوم پڑ جائے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد موت آنی ہے، تو اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی نماز پڑھتے وقت اتنی خشوع اور خضوع میں تم مگن ہو جائے کہ تجھے دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، دنیا کی کوئی فکر نہ ہو، پھر تو ہے تو کامیاب۔ دیکھیے ان دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہرے پر مقرر کیا۔ اب صحابی پہرا دے رہے ہیں، ایک نے سوچا، دو پہرا دے رہے تھے، کہنے لگے کہ پہلے آپ آرام کر لیں، میں پہرا دیتا ہوں، پھر آپ آرام کر لینا، میں پہرا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے، دوسرا پہرا دے رہے ہیں۔ جب پہرا دے رہے ہیں تو اس نے بھی سوچا کہ ایسے جو کھڑا ہوں فارغ، چلو میں نماز ہی پڑھ لوں، رات کی تاریکی ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پر آئے ہوئے ہیں، اللہ سے کچھ مانگ لوں، کچھ اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کر لوں۔ نماز شروع کر دی، دشمن نے دیکھا، موقع کا فائدہ اٹھا کے تیر چلایا اور تیر صحابی رسول کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں تیر لگا، پنڈلی میں پیوست ہو گیا، لیکن انہیں خبر تک نہ ہوئی کہ میری پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ اس قدر وہ نماز میں مگن تھے کہ انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ جب سلام پھیرا دیکھا تو خون ہی خون ہے۔ اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہا کہ مجھے یہ تیر لگا ہے۔ اس نے کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نماز میں اس قدر مشغول تھا کہ مجھے علم ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب تیر نکالنے لگے تو تکلیف محسوس ہوئی، کہا تکلیف بہت ہو رہی۔ کہا اس طرح کرو کہ پھر دوبارہ میں نماز شروع کرتا ہوں، اور جس طرح پہلے میں نماز میں مگن تھا، تیر لگا، زخم ہوا، خون بہا، مجھے علم نہیں ہوا، اب دوبارہ نماز پڑھ کے میں اپنے رب سے وہی ہم کلام، وہی گفتگو، وہی بڑائی، وہی کبریائی دوبارہ کرتا ہوں، اور تو میرا تیر نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نماز، جس کے بارے میں اسی لیے تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ صحابہ کامیاب کیوں ہو گئے؟ کیا ان کے پاس جائیداد تھی، بڑے کاروبار تھے؟ وہ تو پیڑ پر پتھر باندھ کر گزارا کرنے والے تھے۔
کئی کئی دن ان کے چولہوں میں آگ تک نہیں جلتی تھی، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. کیوں راضی ہو گئے؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا صدقہ، ان کا خیرات، ان کا ذکر، ان کا اذکار ایسا تھا جو اللہ کو مطلوب تھا. اور اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کے امتحان لے کر دیکھ لیا، وہ کامیاب ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا، ہم ان سے راضی ہو، وہ ہم سے راضی ہو گئے. تو یہ صفات اللہ نے مومن کی کامیابی کی پہلی صفت کیا بیان کی؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی صفت یہ نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں، چوکوں چوراہوں میں شور شرابہ کرنے والا، لغو باتیں، ہنسانے کی باتیں، جفتے مارنے والا، یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کیا ہے؟ وہ ان لغو باتوں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے. یہ اور بھی کافی ساری اللہ رب العالمین نے صفات بیان کی ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو صفات ان مومن کی کامیابی کے لیے بیان کی ہیں، اگر وہ ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم کامیاب ہیں. وگرنہ تو جو ہم کامیابی سمجھتے ہیں اور جس کو آج معاشرے نے کامیابی سمجھ کے ایک دوسرے کو پیچھے گرانے میں اور خود آگے بڑھ جانے میں، ایک دوسرے سے زیادہ مال میں آگے بڑھ جانے کو کامیابی سمجھ لیا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جنت میں داخل ہو گیا، جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کا سامان یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.